نطفہ رحم مادر میں منتقل ہوا، اب اس کا کوئی تعلق باپ سے نہیں ہے، نہ باپ کے اٹھنے سے، نہ بیٹھنے سے، نہ سونے سے، نہ جاگنے سے، نہ کھانے سے، نہ پینے سے، نہ صحت سے، نہ مرض سے، نہ موت سے، نہ حیات سے۔ باپ مر بھی جائے گا تب بھی ماں تنہا اس 9 مہینے کے سفر حیات کو پورا کر رہی ہے۔ اب جو اس کا گوشت ہے، پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ پورا وجود کہاں سے یہ حاصل کر رہا ہے؟ ماں کے وجود سے تو ہی۔ اب اس کا ہر لمحے تعلق ماں سے ہے، ماں کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سونے سے، جاگنے سے، ماں کی فکر سے۔ اگر ماں کی فکر پاکیزہ ہے تو کردار پاکیزہ ہوگا، فکر اگر آلودہ ہے تو کردار بھی متاثر ہوگا۔ ماں اگر صحت مند ہے تو یہ بھی صحت مند ہوگا، ماں اگر مریض ہے تو یہ بھی مریض ہوگا، ماں اگر زندہ ہے تو یہ بھی زندہ رہے گا، ماں مر جائے گی تو یہ بھی مر جائے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ زیادہ تعلق ماں سے ہے، باپ سے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے جسم کا یہ حصہ ہے، انسیت اس کو زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ کے۔ باپ بھی محبت کرتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بچہ مانوس کس سے ہوتا ہے؟ جو جس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس سے زیادہ بے تکلف ہوتا ہے۔ کام نکالنا ہے تو آپ منسٹر کے ڈرائیور سے جا کے کہہ دیجئے، کیونکہ وہ صبح شام اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں مانوسیت ہوتی ہے اس سے انسان بے تکلف اپنی بات کہہ سکتا ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ زیادہ رہا ہے۔ چنانچہ بعض ماہرین نفسیات نے کہا کہ جب بچہ زیادہ مضطرب ہو، جب بچہ زیادہ پریشان ہو، اس کو کسی کل چین نہ پڑ رہا ہو تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بائیں پہلو سے اس کو لگا لے، اس کو سکون مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکم میں بائیں جانب رہا تو بائیں پہلو سے زیادہ مانوس ہے بنسبت داہنے پہلو کے۔ جب وجود ایک ہے اور دونوں پہلو میں اتنا فرق ہے تو یاد رکھیں کہ ماں اور باپ دونوں کی تربیت میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ باپ کا پرورش کرنا اور ماں کا پرورش کرنا ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک اجنبی پرورش کرے، یہ باپ کی پرورش ہے۔ ماں جس سے بچہ زیادہ مانوس ہے اور جو اس کا جزء بدن ہے، تو سکون وہاں ملتا ہے جہاں سے مانوسیت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مانوسیت ہوتی ہے تو سکون ملتا ہے، اور جب سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے۔ انسان کے اختیار میں لیٹ جانا ہے، سو جانا اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نیند جس کو ایک مزدور سڑک کے کنارے لیٹ کر کے حاصل کر لیتا ہے، لوگ آرام دہ بستر پر خرید کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ ٹیبلٹ کھائیں گے، دوائیں کھائیں گے، تب نیند آئے گی۔ تو عزیزوں، جہاں مانوسیت ہے وہاں سکون ہے، اور جب سکون ہوگا، اطمینان ہوگا تو نیند آئے گی۔ آپ لیٹ سکتے ہیں، سو نہیں سکتے۔ اس کا تعلق ہے کیفیت نفس سے۔ نفس اگر مضطرب ہوگا تو نیند کبھی نہیں آئے گی، نفس مطمئن ہوگا تو نیند آ جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ علی نبوت سے کتنا مانوس تھے۔ اسلام نے کہ یا علی نم ھذا فراشی، اے علی تم میرے اس بستر پر سو جاؤ۔ آپ یہ بتائیں کہ سو جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیٹ جانا اختیار میں۔ پیغمبر نے کیوں کہا کہ تم سو جاؤ؟ پیغمبر اس چیز کا حکم دیتے جو اختیار میں تھا۔ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق کیفیت نفس سے ہے۔ اگر کوئی نفس مضطرب ہوتا تو پیغمبر کہتے لیٹ جاؤ۔ نفس مطمئن کے مالک تھے علی۔
رسول نے کہا کہ سو جاؤ. تو عزیزوں جہاں مانوسیت ہوتی ہے انس ہوتا ہے، وہاں سکون ملتا ہے. اللہ نے تربیت کا ذمہ دار ماں کو بنایا ہے اور ولایت کا ذمہ دار باپ کو بنایا ہے. ماں کی بے پناہ فضیلت صحیح سب کچھ ہو سکتی، ولی نہیں ہو سکتی. ولایت کا حق باپ کو ہے. تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، اس لیے عربی میں محاورہ ہے، ماں کو کہتا ہے ربۃ البیت. ربۃ البیت کا لقب ہے. تو تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. باپ کتنا ہی باکمال ہو، کتنا ہی بافضل ہو، لیکن باپ کا کمال اولاد کے لیے تنہا کافی نہیں ہے. جب تک کہ باکمال ماں نہ ہو. اگر باپ کا کمال اولاد کے لیے کافی ہوتا تو علی جیسا باکمال باپ کبھی عقیل سے یہ نہیں کہتا اے میرے بھائی آپ ماہر انساب عرب ہیں، آپ کسی ایسے خاندان کے بارے میں بتائیں اور اس خاندان کی باکمال خاتون کے بارے میں مجھے بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ اس سے عقد کروں اور ایسا بچہ پیدا ہو جو ہمارے کمال کا وارث ہو. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے جناب عقیل سے کہا اور جناب عقیل نے خاندان کلاب سے جناب فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا. دیکھیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ معلم کامل و اکمل ہے لیکن سیکھنے والے میں صلاحیت نہیں ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے والا کامل و اکمل ہے مگر سکھانے والا بیچارہ جو ہے وہ مقدمات سے آگے پڑھا نہیں سکتا ہے. پریشانیاں دونوں جگہ. یاد رکھیں کہ یہ پریشانی پیغمبر کے لیے بھی تھی کہ پیغمبر کامل معلم تھے مگر کوئی کامل سیکھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ امیر المومنین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو وہاں سے پڑھ کے آئے تھے. امام حسن اور امام حسین یہ وہاں سے علم لے کر کے آئے تھے. تاریخ میں ایک ہی باکمال معلم اور ایک ہی باکمال متعلم ملا. باکمال معلم کا نام ہے علی، باکمال متعلم کا نام ہے عباس. عزیزوں ماں کے کردار کا اثر بہرحال اور بہرحال باکمال بیٹے کے لیے ایک باکمال ماں کے انتخاب کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے محاذ جنگ پر دیکھا، جنگ جمل، برستے ہوئے تیر، محمد حنفیہ کے قدم رک رہے ہیں. امیر المومنین نے کہا جاؤ. کہا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تیروں کی بارش کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تاریخی جملہ ہے مولا کائنات کا، یہ تمہارے ماں کے شیر کی تاثیر ہے. عزیزوں دونوں باکمال باپ کے بیٹے، محمد بھی علی کے بیٹے، عباس بھی باکمال علی کے فرزند، لیکن دونوں کی شیر کی تاثیر آپ دیکھیں. یہ محمد حنفیہ کی ماں کا اثر تھا کہ قدم رک رہے تھے میدان جنگ میں. یہ ام البنین کی شیر کی تاثیر تھی کہ عباس بار بار رضا مانگ رہے تھے. صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. عزیزوں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جہاں پر امیر المومنین نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا. اور وہ کون سا موقع؟ جنگ خیبر میں مسلسل لشکر اسلام کو ہزیمت ہو رہی تھی. پیغمبر اسلام نے آخر میں اعلان کیا کہ لأعطین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ.
لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ، میں کل ضرور علم عطا کروں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا، کل میں علم اس کو ضرور دوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علم ہمارے ہی درمیان ہمیں میں سے کسی کو ملے گا، اور سب امید لگائے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے جب ایک کوالیفیکیشن کا اعلان ہو گیا تو جن کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے ان کو امید نہیں لگانا چاہیے. ایک پوسٹ ہے بی ایڈ والوں کی، اور یہاں ہائی اسکول پاس کر کے جو ہے درخواست دیے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو کوالیفیکیشن مانگی جا رہی ہے وہ آپ میں نہیں پائی جاتی ہے. پہلی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ رجلن، مرد میدان ہوگا، کرار ہوگا، آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. کم سے کم جو واپس آئے ہیں ان کو تو نہیں امیدوار ہو رہے. حارث مقابلے کے لیے آیا، قتل ہو گیا، انتر آیا، مارا گیا. قلعے فتح ہوتے رہے یہاں تک کہ قلعے قموس کے قریب امیر المومنین پہنچ گئے. یہودی گھبرا کر کے قلعہ قموس کے اندر داخل ہو گئے. مرحب نے گھبرائے ہوئے یہودیوں کو دیکھا کہ تمہارے چہرے پر آثار موت کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا لشکر اسلام قلعہ قموس تک آ گیا، تم کو خبر نہیں؟ مرحب نے کہا کیا مدینے سے نیا لشکر آ گیا؟ کہ نہیں، لشکر نیا نہیں آیا ہے، لشکر وہی ہے، علمدار بدل گیا. تو اس کے معنی یہ قوم میں کمی نہیں ہے، قیادت میں کمی ہے. اگر قیادت، دو چیزیں، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، قیادت علم کی ہونی چاہیے، قائد کو عالم ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، یہ معیار قیادت. تو عزیزوں، مرحب آخر میں غضبناک ہو کر کے نکلا، ہوت پہنا، سرا پہنی، جوشن باندھا، دو نیزے، دو تلواریں افغانی کی. کون ہے کس کی موت یہاں تک لے آئی؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں شاہ لافتہ ہوں، میں شیر یزدہ ہوں، میں صاحب ذوالفقار ہوں. اپنا قصیدہ اس انداز میں نہیں پڑھا، اسی انداز میں جواب دیا. مرحب اگر تیرا اعلان یہ ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو سن لے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ جنگ خیبر دو سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، دو پہلوانوں کی جنگ نہیں تھی، دو کمانڈروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ماؤں کے کردار کی جنگ تھی. ماں ہے جو مرحب بناتی ہے، ماں ہے جو حیدر بناتی ہے.